کبھی کبھی زندگی کے کچھ منظر ہمیں سمجھ نہیں آتے اور ہم اللہ سے پوچھنے لگتے ہیں یا اللہ ایسا کیوں ہوتا ہے، مگر ہر کیوں کا جواب ہوتا ہے بس وہ وقت یا سمے جو اللہ ہی جانتا ہے کب کیا ہونے والا ہے۔ آج ہم اسی سے ریلیٹڈ ایک اسلامک اسٹوری پر روشنی ڈالیں گے۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو نبی اللہ سے بات کرتے تھے ان کو بھی سبق سیکھنا پڑا تھا؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے عظیم پیغمبر کی جسے اللہ نے خود علم کا راستہ دکھایا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جنہوں نے کوہ طور پر اللہ سے کلام کیا اور انہیں آسمانی کتاب تورات نازل کی گئی تھی، جسے اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی کہا جاتا ہے، جو یہودیوں کی پوتر کتاب ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ اپنی قوم سے کہا، میں دنیا کا سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ اللہ نے ان کی اس بات کو پسند نہیں کیا، کیونکہ علم کا اصل مالک صرف اللہ ہے۔ تب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تم سے بھی زیادہ علم والا ایک بندہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے علم دیا ہے۔ یہ شخص تھے حضرت خضر علیہ السلام۔ اور پھر شروع ہوا علم کا وہ نورانی سفر جسے آسمان نے طے کیا تھا، لیکن زمین پر ایک پیغمبر کے قدم اس کے راہی بنے۔ ہر قدم پر راستہ اس کے لیے خود بنتا چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے محترم خدمتگار حضرت یوشع بن نون کے ساتھ ایک نورانی سفر کا آغاز فرمایا۔ انہوں نے کہا، میں تب تک نہیں رکوں گا جب تک دونوں سمندر کے ملنے کی جگہ تک نہ پہنچ جاؤں یا سالوں تک سفر نہ کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر غائب ہو جائے وہی مقام تمہاری ملاقات کا ہے۔ سفر کے دوران جب وہ دو سمندر کے ملنے کی جگہ پر پہنچے، وہاں مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خدمتگار بتانا بھول گیا۔ بعد میں جب یاد آیا تو واپس اسی جگہ گئے اور وہی مقدس مقام تھا جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک روشنی سے گرا ہوا شخص، چہرہ نور سا چمک رہا تھا، لباس سبز تھا، نگاہ میں سکون تھا۔ تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے ادب سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس علم میں سے کچھ سکھائیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا؟ خضر علیہ السلام نے مسکرا کر جواب دیا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اور نہ ہی تم ان باتوں کا صبر رکھو گے جنہیں تم سمجھ نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے۔ جب دونوں پیغمبر ایک ساتھ علم کی تلاش میں سمندر کے کنارے ایک ناؤ میں سوار ہوئے، ناؤ غریب لوگوں کی تھی جن کا سارا گزارا اسی پر تھا۔ یہ لوگ ان کے لیے بہت محبت سے ناؤ لے آئے، بنا کسی لالچ کے، صرف اخلاص کے ساتھ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کچھ ایسا کیا جو ظاہری صورت میں سمجھنا مشکل تھا۔ انہوں نے اس ناؤ میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیا، دھیرے سے، بنا کسی جھگڑے کے، جیسے ایک راز چھپا ہو اس عمل کے پیچھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب بھرا سوال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو صبر کا وعدہ کر چکے تھے، لیکن یہ منظر ان کے لیے برداشت سے باہر تھا۔ انہوں نے ادب اور حیرانی کے ساتھ کہا، آپ نے اس ناؤ کو نقصان کیوں پہنچایا؟ یہ لوگ تو غریب تھے اور یہ ناؤ ان کا سہارا تھی۔ یہ پہلا امتحان تھا صبر کا، سمجھ کا اور اس علم کا جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ علم کے سفر میں آگے بڑھتے ہوئے ایک منزل پر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ننھے بچے کو دیکھ کر اس کی جان لے لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ظاہری انصاف کے پیغمبر تھے، یہ منظر دیکھ کر حیران اور بے چین ہو گئے اور پوچھ بیٹھے، آپ نے ایک معصوم کی جان بنا کسی جرم کے کیسے لے لی؟ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے صبر کرنے اور سفر پورا ہونے پر اصلیت سمجھنے کی دعوت دی۔ سفر کے دوران دونوں ایک بستی میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے انہیں مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ پھر بھی حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں ایک گرتی ہوئی دیوار کو اپنے ہاتھوں سے ٹھیک کر دیا، بنا کسی اجرت یا شکایت کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے اور کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ حقیقت کا پردہ اٹھتا ہے۔ آخر میں خضر علیہ السلام نے کہا، ناؤ غریب لوگوں کی تھی، ایک ظلم کرنے والا راجا ان کی ناؤ چھین رہا تھا، میں نے اس میں چھید کر دیا تاکہ وہ ان کی ناؤ نہ لے سکے۔
اور اس بچے کو اس لیے قتل کیا وہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے فتنہ بن جاتا، اس لیے اللہ نے بہتر سوچا۔ اور جو دیوار تھی 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کے والد کا چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ نے چاہا کہ وہ جوان ہو کر اپنا مال خود نکالے۔ ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس لیے یہ کام میں نے اللہ کے حکم سے کیا۔ پھر خضر علیہ السلام نے کہا، یہ سب کام میں نے اپنے مرضی سے نہیں کیا، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ علم کا اصل مطلب ہے صبر اور توکل۔ ہر وہ چیز جو ہمیں سمجھ نہ آئے وہ غلط نہیں ہوتی، اللہ کی ہر پلاننگ میں ایک حکمت ہوتی ہے۔ قرآن کے سورہ الکہف آیات 82 میں فرمایا گیا، اور میں نے یہ سب اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ یہ تیرے رب کا حکم تھا۔ دوستو، اسلامک ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔